نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 1 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، نازل کرنا اس کتاب کا کوئی شک نہیں اس میں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ سب کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اسے، بل هو الحق من ربک، بلکہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر، تاکہ اب ڈرائیں ان لوگوں کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ سب ہدایت پائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما فی ستۃ ایام، اور اسے جو دونوں کے درمیان 6 دنوں میں۔ الف لام میم، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ، جادو، کہانت اور من گھڑت قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، بلکہ رب العالمین کی طرف سے صحیفہ ہدایت ہے۔ آیت نمبر 3، کیا وہ کہتے ہیں اس پیغمبر نے گھڑ لیا ہے اسے، بلکہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ بطور توبیخ کے لیے ہے کہ کیا رب العالمین کے نازل کردہ اس کلام بلاغت نظام کی بابت یہ کہتے ہیں، اسے خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لیا۔ یہ نزول قرآن کی علت ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا، جیسا کہ پہلے وضاحت گزر چکی ہے، کہ عربوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نبی تھے۔ بعض لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی عربوں میں مبعوث نبی قرار دیا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اس اعتبار سے قوم سے مراد پھر خاص قریش ہوں گے جن کی طرف کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہیں آیا۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور اسے جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ جا ٹھہرا عرش پر، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی، افلا تتذکرون، کیا پھر تم سب نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر کرتا ہے معاملے کی آسمان سے زمین تک، ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، پھر وہ معاملہ اوپر جاتا ہے اس کی طرف ایسے دن میں کہ اس کی مقدار 1000 سال ہے، مما تعدون، اس حساب سے جو تم سب شمار کرتے ہو، ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہی جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کو، شہادت العزیز الرحیم، اور وہی بہت غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے، الذی، جس نے احسن کل شیء، اچھے طریقے سے بنایا ہر چیز کو۔ پھر وہ جا ٹھہرا عرش پر، نہیں تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی، پھر بھلا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس مضمون کو دہرانے سے مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور عجائب صنعت کے ذکر سے شاید وہ قرآن کو سنیں اور اس پر غور کریں، یعنی وہاں کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جو تمہاری مدد کر سکے اور تم سے اللہ کے عذاب کو ٹال دے، نہ وہاں کوئی سفارشی ہی ایسا ہوگا جو تمہاری سفارش کر سکے، یعنی اے غیر اللہ کے پجاریوں اور دوسروں پر بھروسہ رکھنے والوں، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
آیت نمبر 5، وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی آسمان سے زمین تک، پھر وہ معاملہ اوپر جاتا ہے اس کی طرف، ایسے دن میں کہ اس کی مقدار 1000 سال، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ آسمان سے جہاں اللہ کا عرش اور لوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر احکام نازل فرماتا ہے، یعنی تدبیر کرتا ہے، اور زمین پر اس کا نفاذ ہوتا ہے، جیسے موت اور زندگی، صحت اور مرض، عطا اور منع، غنا اور فقر، جنگ اور صلح، عزت اور ذلت وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے اپنی تقدیر کے مطابق یہ تدبیریں اور تصرفات کرتا ہے۔ پھر اس کی یہ تدبیر یا امر اس کی طرف واپس لوٹتا ہے ایک ہی دن میں، جسے فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور صعود چڑھنے کا یا آنے جانے کا فاصلہ اتنا ہے کہ غیر فرشتہ 1000 سال میں طے کرے، یا اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ اس دن انسانوں کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اس یوم کی تعین و تفسیر میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں اس ضمن میں ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں توقف کو پسند فرمایا اور اس کی حقیقت کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ صاحب ایسر تفاسیر کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ 3 مقامات پر آیا ہے اور تینوں جگہ الگ الگ دن مراد ہے۔ سورہ حج میں یوم کا لفظ عبارت ہے اس زمانہ اور مدت سے جو اللہ کے ہاں ہے، اور سورہ معارج میں یوم کی مقدار 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ یوم حساب مراد ہے، اور اس مقام زیر بحث میں یوم سے مراد دنیا کا آخری دن ہے، جب دنیا کے تمام معاملات فنا ہو کر اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اللہ عالم بالصواب۔ آیت نمبر 6، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کو، اور وہی بہت غالب نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 7، اور وہ جس نے اچھے طریقے سے بنایا ہر چیز کو، خلقہ وبدا خلق الانسان، اور اس نے پیدا کیا اور شروع کی انسان کی پیدائش من طین، مٹی سے۔ یعنی جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے وہ چونکہ اس کی حکمت و مصلحت کا اقتضا ہے، اس لیے اس میں اپنا حسن اور انفرادیت ہے۔ یوں اس کی بنائی ہوئی ہر چیز حسین ہے، اور بعض نے احسنہ کے معنی اتقنہ و احکمہ کے لیے کیے ہیں، یعنی یہ ہر چیز مضبوط اور پختہ بنائی۔ اس نے اسے الہمہ کے مفہوم میں لیا ہے، یعنی ہر مخلوق کو ان چیزوں کا الہام کر دیا جس کی وہ محتاج ہے۔ یعنی انسان اول آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، انسان اول یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، جسے انسانوں کا آغاز ہوا، اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، پھر اس نے بنایا اس کی نسل کو خلاصے سے، حقیر پانی سے، پھر اس نے درست کیا اس کے اعضاء کو اور پھونکی اس میں اپنی روح۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑا جو تم سب شکر کرتے ہو۔ وَقَالُوا، اور ان سب نے کہا، أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، کیا بے شک ہم واقع نئی پیدائش میں ظاہر ہوں گے۔ بل ہم بلقاء ربہم، بلکہ وہ سب اپنے رب کی ملاقات کا۔ عربک کے ورڈز دیکھیے ہمارے پاس ہیں، قین مٹی، گارا، سلالتن خلاصے، سواہ درست کیا، جعلا اس نے بنائے، افئدہ دل، ضللنا ہم گم ہو جائیں۔ آیت نمبر 8، پھر اس نے بنایا پیدا کیا اس کی نسل کو حقیر پانی کے خلاصے سے، یعنی منی کے قطرے سے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسانی جوڑا بنانے کے بعد اس کی نسل کے لیے ہم نے یہ طریقہ مقرر کر دیا کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں، ان کے جنسی ملاپ سے جو قطرہ آب عورت کے رحم میں جائے گا، اس سے ہم ایک انسانی پیکر تراش کر باہر بھیجتے رہیں گے جس کو ہم اولاد سے نوازنا چاہیں۔ آیت نمبر 9،
پھر اس نے درست کیا اس کے اعضاء کو اور پھونکی اس میں اپنی روح سے، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ یعنی اس بچے کی ماں کے پیٹ میں نشونما کرتے، اس کے اعضاء بناتے سنوارتے ہیں، پھر اس میں روح پھونکتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں پیدا کیں تاکہ وہ اپنی تخلیق کی تکمیل کر دے، بس تم ہر سننے والی بات کو سن سکو، دیکھنے والی چیز کو دیکھ سکو، اور ہر عقل و فہم میں آنے والی بات کو سمجھ سکو۔ یعنی اتنے احسانات کے باوجود انسان اتنا ناشکر ہے کہ وہ اللہ کا شکر بہت ہی کم ادا کرتا ہے، یا شکر کرنے والے آدمی بہت تھوڑے ہیں۔ آیت نمبر 10۔ اور انہوں نے کہا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، کیا بے شک ہم واقعی نئی پیدائش میں ظاہر ہوں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا کافرون سب انکار کرتے ہیں۔ جب کسی چیز پر کوئی دوسری چیز غالب آ جائے تو پہلے کے تمام اثرات مٹ جائیں تو اس کو ضلالت، گم ہو جانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ قُلَلْنَا فِی الْأَرْضِ کے معنی ہوں گے جب مٹی میں مل کر ہمارا وجود زمین میں غائب ہو جائے گا، یعنی اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے تو وہ آ کر روح قبض کر لے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ، اور آپ کہہ دیجئے وہ فوت کرے گا تمہیں موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، جو مقرر کیا گیا تم پر، پھر اپنے رب کی طرف سے تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 11۔ یعنی اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ وہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا تو وہ آ کر تمہاری روح قبض کر لے گا، اور ایسے وقت کے بارے میں کوئی حیل و حجت کام نہیں آئے گی، کوئی تاخیر کام نہیں آئے گی۔ جب اللہ کا وقت آ جائے گا تو فرشتہ اجل ایک لمحے کی مہلت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا وقت آنے سے پہلے اس کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔